دوستان محترم، والدین اس دھرتی پر اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے بعد از انبیاء دھرتی پر اپنی مخلوق کو کوئی دوسری نعمت عطا نہیں فرمائی، اور یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ نہ آپ کی ماں کا بدل کائنات کی کوئی دوسری خاتون ہو سکتی ہے، نہ آپ کے باپ کا بدل کائنات کا کوئی دوسرا انسان ہو سکتا ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی صبح اس حال میں کی کہ اس کی ماں اور اس کے باپ دونوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اور جن کا دل اپنی اولاد سے راضی تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس حال میں صبح کرنے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سن لے، اس کی صرف اس دنیا میں صبح نہیں ہوتی، اللہ کی جنت میں اس شخص کے داخل ہونے کے لیے ہر صبح 2 دروازے اللہ کے فرشتے کھول دیا کرتے ہیں۔ 2 دروازے جنت میں داخلے کے لیے اس شخص کے لیے اللہ کھلوا دیتا ہے۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، جس کا دنیا میں ایک چلا گیا ماں یا باپ میں سے اور دوسرا سہارا موجود تھا، اور اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ جو ایک اس کی ماں یا باپ میں سے موجود ہے، اس کی دعائیں اور اس کے دل کی رضا اپنی اولاد کے ساتھ تھی، لوگوں میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا، اس کے لیے ہر صبح جنت کا ایک باب رحمت اللہ کھلوا دیا کرتا ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی، اب توجہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کی ماں باپ دونوں کا دل اس نافرمان اولاد سے دکھا ہوا تھا، صبح کا سویرا طلوع ہوا، ماں کا دل بھی اولاد سے دکھی اور زخمی تھا، باپ کا کلیجہ بھی دکھی اور زخمی تھا، میرے کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا وہ بدنصیب وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ اپنی جہنم کے 2 داخلی دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اور اگر دنیا میں ایک ہی تھا ماں یا باپ، اور اس کا دل دکھا ہوا تھا، اس حال میں صبح ہو گئی، رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ لوگوں حضور خاموش ہو گئے، چشمان مقدسہ بھیگی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہاتھ جوڑ کر بارگاہ خیر الانام میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر والدین اولاد پر ظلم کر رہے ہوں، اگر والدین اولاد کا حق نہ دے رہے ہوں، اگر والدین اولاد کے حق میں اچھے نہ ہو، ظالم ہو، حضور کیا پھر بھی یہی معاملہ جنت دوزخ والا رہے گا؟ اے کلمہ پڑھنے والی امت مصطفیٰ، میرے محبوب کا یہ جملہ آج کی اسی سال ثواب کی مجلس کا تحفہ سمجھ کے اپنے دلوں کی کھڑکیاں کھول کر، اپنے دماغ کے دروازے کھول کر اس دماغ اور دل کی تختی پہ لکھ لینا، ہو سکے تو فریم کروا کے گھروں میں لگا لینا، بڑا کام آئے گا۔ آؤ تمہیں پتا چلے ہماری پیدا کرنے والی ماں کا مقام کیا ہے، ہمیں انگلی پکڑ کے جہاں بھر کے کانٹوں سے بچا کر جوانی کی دہلیز پر پہنچانے والے ہمارے باپ کا مقام کیا ہے۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا، میرے صحابیوں سنو، اور قیامت تک میری امت کو میرا پیغام سنا دینا، اگر کسی کی ماں اور کسی کا باپ اپنی اولاد کے حق میں ظالم بھی ہو، پھر بھی اگر اولاد صبح ایسے کرے کہ ماں باپ کا دل دکھی نہ کرے، تب بھی جنت کے دروازے قیامت تک کھلتے رہیں گے، تب
بھی جنت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ اور ایک پیغام حدیث کی الفاظ میں دینا چاہتا ہوں جو میں خانہ منہاج القرآن اور استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں بیٹھ کے آپ سے پڑھا اور سنا، بس وہ پیغام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور یہ لفظ ایک ایک لفظ ساری زندگی یاد کر کے اپنی نسلوں کو تحفہ دینے والا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات اجابات لا شک فیہن، حضور نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کا شک کرنے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ان کی قبولیت میں بندہ شک کرے، اللہ اس کے سینے سے ایمان نکال لیا کرتا ہے۔ آؤ لوگوں بڑی توجہ سے، زندگی میں ممکن ہے پھر ایسی ملاقات نہ ہو۔ کہتے ہیں نا مولوی صاحب دعا کرو جی، ان 3 دعاؤں میں مولانا کی دعا نہیں ہے۔ پیر صاحب دعا کرو نا، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں پیر صاحب کی دعا نہیں ہے۔ بڑا مقام ہے پیرانے کرام کا، بڑا مقام ہے مسجد کے ممبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے کا، مگر لوگوں آج کان کھول کر دلوں کے سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ان کی قبولیت کا نہ میں محمد کو شک ہے نہ میرے کسی امتی کو شک ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ حضور کا فرمایا دعوت الوالد، جب کسی کا باپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دامن پھیلا دیتا ہے، اللہ کے عرش کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ والد بھلے جتنا مرضی بڑا گنہگار ہو لوگوں، جب وہ اپنے بچے کا نام لے کر اپنے مولا کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہے اللہ میرے بچے کا مقدر تبدیل فرما، آقا نے فرما دیا، پھر بچہ مرتا بعد میں، مقدر پہلے بدلا کرتے ہیں۔ ہم مقدر تبدیل کروانے کہاں نہیں جاتے، دنیا کے کس دفتر کے دھکے نہیں کھاتے لوگوں، کس وزیر اور اس کے پی اے کے قدم اور تلوے نہیں چاہتے، مگر آؤ لوگوں ہم نے نصیب بدلنے والا کارخانہ جو اللہ نے ہمارے گھروں میں لگایا تھا، اور جس کارخانے سے دنیا میں آئے، زندگی میں ہم نے نصیب بدلنے والے اس کارخانے کی کبھی قدر نہیں کی اور کبھی توجہ نہیں کی۔ دوسرا جملہ میرے کریم نبی علی کا آقا نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، جو مسافر سفر کی تنگی میں ہو اس کو پانی پلا کر، اس کو کھانا کھلا کر اس سے دعا لے لینا، مسافر کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، میری دھرتی کے عظیم ماؤں کے عظیم بیٹوں، یہ جملہ بھی پھلانے کے لائق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی مظلوم دیکھو، ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، مظلوم تلاش کرو جس پہ ظلم کی بارشیں برس رہی ہو، ظلم کی، جو ظلمت کا شکار ہو، فرمایا اس مظلوم کے پاؤں پکڑ لینا، اس کی ٹھوڑی پکڑ لینا، اس سے اپنا نصیب بدلوانے کی دعا کروا لینا۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور دوستو آخری حدیث مصطفیٰ اور اجازت دعا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ والدین دنیا سے چلے جائیں، کیا اس کے بعد بھی کوئی کنیکشن اور تعلق رہتا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا 5 حقوق ماں باپ کے ایسے ہیں، ماں باپ سامنے نظر نہ بھی آئیں، اولاد پھر بھی ادا کرے، اس کا فائدہ قبر میں ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، دنیا میں زندہ رہنے والی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا الصلاۃ علیہما، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ، یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جب تک سلامت ہیں، فالج نہیں ہوا ان کو اٹھا کر ماں باپ کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ۔ اور میرا تو عقیدہ ہے لوگوں، جو ہاتھ صبح و شام اپنے والدین کی دعا کے لیے اٹھتے ہیں، زندگی بھر انہیں فالج کبھی نہیں ہوتا۔
انہیں فالج کبھی نہیں ہوتا، آزما کے نسخہ دیکھ لو، یہ دوا بتا رہا ہوں فالج کی۔ قرآن پاک کے لفظ نشکر لی والے والدی، کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کہتا ہے میرے شکر کے ساتھ والدین کا شکر ادا کرو۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا 5 وقت کی نماز اللہ کا شکر ہے، اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا، یہ والدین کا شکرانہ ہے۔ تو الصلاۃ علیہما، جب ہاتھ اٹھاؤ پہلے والدین کے لیے، پہلے یہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہمارے والدین بڑے سادے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر انہوں نے بچپن میں جو پہلی دعا ہمیں یاد کروائی نا، جتنے میرے بھائی گاؤں کے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ دعا یاد کی ہوگی، اس کا پہلا جملہ تھا پنجابی زبان کا، یا اللہ میں ماؤ پیوں بخشی۔ یہ این انشکر لی والے والدی کی عملی نمونہ تھا۔ دوسرا جملہ حضور علیہ السلام کا، دوسرا جملہ میرے حضور کا آقا نے فرمایا والاستغفار لہما۔ بھائی لوگوں سننا، حضور نے فرمایا والدین کے لیے کثرت سے استغفار پڑھنا۔ وہ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے والدین ناراض ہوں، دنیا سے چلے جائیں، امی ناراض تھی دنیا سے چلی گئی، ابا ناراض دنیا سے چلا گیا، کیا ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں راضی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ میرے کریم لجپال نے فرمایا جو بچہ ہر صبح اور شام اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، قیامت کو اللہ اسے اپنی ماں باپ سے اس حال میں ملاقات کروائے گا کہ ماں بھی بیٹے سے راضی ہوگی، باپ بھی اس سے راضی ہوگا۔ تو دوسرا یہ فارمولہ۔ تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَانْفَاذُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، زندگی میں تمہارے ماں باپ نے کئی لوگوں سے وعدے کیے ہوں گے، جو اولاد ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان وعدوں کو نبھانے کی ریت پوری کرتی ہے، مکر نہیں جاتی۔ ابے کی اسی، چاچے کی رسید نہیں کی اسی، جو ماں باپ کے ان وعدوں کی تکمیل کرتی ہے وہ اولاد بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتی ہے، اور اس کی ماں باپ کو بھی اولاد کے وعدے پورے کرنے سے مغفرت کے تحفے ملا کرتے ہیں۔ چوتھا جملہ بہت امپورٹنٹ، چوتھا جملہ حضور نے فرمایا وصلۃ الرحم التی لا تنسیھا۔ لوگوں یہ جملہ میں کس قوم کو بتاؤں، کن لوگوں کو سمجھاؤں، یہ کتنا اہم جملہ حضور نے فرمایا۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ان کا حق ہے کہ ماں باپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف، ننیال کی طرف، ددیال کی طرف، ہر 2 رشتوں کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھنا کہ جیسے اب وہ رشتے ان کے نہیں، آپ کے اپنے ہیں، ایسے نبھانا جیسے نبھانے کا حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کے مرنے کی دیر چاچے کا قریباں پکڑ لیا، پھوپھی کو کہا خبردار باپ مر گیا تیرا ہمارا کیا تعلق ہے، ماں مر گئی خالہ کو کہا آج کے بعد تیرے لیے ہمارا دروازہ ختم۔ نہ نہ نہ، میرے کریم نے فرمایا صلہ رحمی رشتہ داروں سے، ماں باپ کی دنیا کے جانے کے بعد جو ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھائی کرتا رہے گا اللہ کی نظر میں وہ اچھا لکھا جاتا رہے گا۔ اور آخری جملہ حضور کا فرمایا اکرام صدیقہما، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے جی۔ فرمایا باپ کے دوست اور بیلی ہوتے ہیں، اور اکثر بیلیوں کو یہ گلہ ہوتا ہے ساڈا سنگی مر گیا ہے، ہن سانو کون پوچھتا ہے جی۔ ماں کی سہیلیاں کہتے آتی تھی ہماری سہیلی بڑی خدمت کرتی تھی، اب اولاد منہ ادھر کر کے گزر جاتی ہے۔ اولاد و ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ماں کی سہیلیاں تلاش کرو، باپ کے دوست تلاش کرو۔ میرے کریم نے فرمایا ان کی تکریم ماں باپ کی طرح کرتے رہو گے، قبر میں تمہاری ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی رہیں گی۔ یہ تو ماں باپ ہیں، میرے سرکار کا تو حال یہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آقا علیہ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں محبت کیا ہوتی ہے، حضور اپنے گھر میں بکری ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، گھر کے لیے گوشت بناتے، ازواج مطہرات کو کہتے ہمارے گھر میں گوشت بعد میں پکے گا، میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت پہلے جائے گا۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر دفعہ آپ یہ کہتے ہمارے گھر میں گوشت بعد میں پکے گا، میری خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حسین کی نانی کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت پہلے جائے گا، حضور کیا وجہ ہے؟ آؤ میرے کریم کا جملہ سننا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
ادھر خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت جاتا ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ میری خدیجہ کو یاد کرتی ہیں۔ مکے میں جنت المعلی میں لیٹی قبر میں میری خدیجہ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں، دنیا میں ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، دوستوں کا احترام کرو۔ جتنا احترام تم ماں باپ کے دوستوں کا کرتے چلے جاؤ گے، قبر میں لیٹے تمہارے ماں باپ کی روحیں اتنی خوش ہوتی چلی جائیں گی۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ویسا بنا جیسا میرے نبی چاہتے تھے۔ اور جو نبی کا دیکھنا چاہنا کیا ہے، فرمایا دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تین چیزیں ہیں قبر میں بھی بندے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ کیا؟ پہلی چیز حضور نے یہ فرمائی، او ولد صالح، آپ زمینیں تیار کریں، آپ بنگلے تیار کریں، آپ بڑی بڑی سلطنتیں ریاستیں تیار کریں، نہیں یہ ریاستیں ادھر رہ جانی ہیں۔ اور لوگوں، آج میں جس ریاست کا خواب دیکھ کے منہاج القرآن کا پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی نسلیں تیار کرو، اپنی اولادیں تیار کرو۔ کیسے؟ آؤ ولد صالح، انہیں صالحیت کی وہ تعلیم دو، انہیں صالحیت کی وہ روح دو کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ یدعو لہو، ایسی صالح تربیت ہو وہ ہر وقت ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے لیے جب اولادیں دعا کرتی رہیں گی، دعا کا فیض الگ اور اولاد کی صالحیت کا فیض الگ، ماں باپ کو قبر میں اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کا اہتمام، ہم نے بھی اپنے والد گرامی کے لیے اہتمام کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا اس اہتمام کو قبول فرمائے۔ اگر میرے والد گرامی کے دوستوں میں سے ابھی تک 4-5 دنوں میں ہماری طرف سے شاید پریشانی اور غم کا عالم تھا، کوئی کسی دوست کے حق میں کوئی کمی ہوئی، اس کے اکرام میں، اس کے احترام میں، اس کے سامنے عزت میں، تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی کا اپنی طرف سے اور برادران کی طرف سے خواستگار بھی ہوں۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو میرے باپ کے دوست یار کبھی ہماری طرف سے کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ باپ کی وفائیں ہیں جو ہمیشہ یاد، ہم وہ اولاد نہیں ہیں، ہماری تربیت استادوں نے وہ نہیں کی کہ وہ کسی نے کہا تھا نا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ماندہ بدن اپنا، کہ سانسیں جب تک چلتی ہیں کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اللہ نے ہمیں اپنے والد گرامی کو زندگی میں کندھے دینے کی توفیقات عطا فرمائی۔ اور پھر ہم وہ نہیں ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، جو سبق ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ دیگیں چڑھی ہیں اس کے ایصال ثواب کو، دیگیں چڑھی ہیں اس کے ایصال ثواب کو، جو شخص کل گلی میں بھوک سے مر گیا، کئیوں کے دنیا میں بھوک سے مر جاتے ہیں اور پیچھے دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، میرے والد گرامی میرے بھائی بیٹھے ہیں گواہ ہیں، زندگی کے آخری دن بھی اللہ کی ساری نعمتیں کھا کے، اور وہ دودھ کا آخری گلاس کبھی نہیں بھولے گا، وہ پی کے ان نعمتوں کے ساتھ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔